رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث صحابہ کرام کو سمجھائی، اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان کو اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ نیت کو خالص کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ اس کے ثمرات اختصار کے ساتھ لکھ لیجئے۔ سب سے پہلا فائدہ، عمل قبول ہوگا۔ نیت صحیح نہیں، عمل قبول نہیں ہوگا، جتنا بھی بڑا عمل ہو۔ دوسرا فائدہ، اللہ کی رضا ملتی اس وقت ہے جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، انسان کی نیت خالص ہو تو اس کی عام عادت کو بھی اللہ عبادت لکھتے ہیں۔ ہے عادت، ضرورت۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک بندہ وضو کر کے سوتا ہے، ذکر کر کے، اور نیت کرتا ہے یا اللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، سو گیا، صبح تک بیداری نہیں ہوا، صبح اٹھتا ہے اذان ہو گئی، تہجد نہیں پڑھ سکا۔ حدیث کہتی ہے کتب لہ ما نوا، چونکہ یہ نیت کر کے سویا ہے، میرے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دو، پڑھی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے بندہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے، خادم پہ خرچ کرتا ہے، اور اگر یہ نیت کرے اللہ راضی ہو جانا، حالانکہ واجب ہے بچوں کی پرورش، واجب ہے بیوی کے اخراجات پورے کرنا، یہی تو ایک عقد ہوتا ہے نکاح میں ذمہ دار ہوں، لیکن نیت یہ کر لے میرے مالک تو راضی ہو جانا، قیامت کے دن کروڑوں روپے جو آپ نے بیوی پہ، بچوں کی پرورش پہ خرچ کیے، تربیت پہ، آپ کا نامہ اعمال سامنے آئے گا، اس میں لکھا ہوگا آپ نے یہ صدقہ کیا، حالانکہ آپ نے صدقہ تو نہیں کیا۔ انسان کی ضرورت اور عادت کو بھی اللہ نیت خوبصورت ہو تو عبادت بنا دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، نیت خالص ہو تو معاشرے کا بگاڑ ختم ہوتا ہے۔ بگاڑوں میں سے 3 بگاڑ حدیث میں آئے ہیں۔ چوری ایک بگاڑ ہے نا، بدکاری ایک بگاڑ ہے نا، بخل ایک بگاڑ ہے نا، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں دنیا میں۔ ایک شخص نیت خالص کر کے کہتا ہے آج میں صدقہ کروں گا، رات کی تاریکی میں جا کے چور کو صدقہ دے کے آ گیا، اس کو تو نہیں پتا چلا، لوگوں نے باتیں کی، لو دیکھو رات کو آئے ہیں صاحب اور چور کو صدقہ دے گئے ہیں۔ اس وقت تو یہ لائٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ دوسرے دن کہتے ہیں میں پھر صدقہ کروں گا، پھر کسی بدکار عورت کو صدقہ دے دیا، نہیں پتا تھا، پھر لوگوں نے باتیں کی۔ تیسرے دن کوئی امیر آدمی چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا، لوگوں نے تینوں دن ہی باتیں کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آیا، اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے پریشان نہیں ہونا، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ قبول ہو چکا ہے۔ دوسرا انعام کیا ملا ہے؟ تیرے خلوص نیت سے جو مال پیش کیا، چور روزانہ ہی کچھ کھاتا تھا، جب اس نے اس کو استعمال کیا ہے وہ زندگی کی چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا۔ بدکار عورت نے اپنی بدکاری چھوڑ دی ہے۔ یہ تھا تو امیر لیکن بخیل تھا، تیرے مال میں برکت اتنی آگئی ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گیا ہے۔ معاشرے کا بگاڑ درست ہوتا ہے نیک نیت ہو، جب انسان کی نیت خالص ہو۔ پانچواں اس کا فائدہ، نیت جب خالص ہو تو 3 انعام اللہ نقد دے دیتے ہیں، قلبی سکون، زندگی منظم اور مرتب، اور دنیا اس طرح اس کے پاس آ جاتی ہے، مال وہ نہ بھی چاہے تو اللہ اس کی ضرورتیں ہر وقت پورا کرتے رہتے ہیں۔ آخرت کی جب نیت بن جاتی ہے اس کی زندگی بہت خوبصورت بنتی ہے، لوگوں کے لیے وہ نمونہ بن جاتا ہے، اور دوسری بات اس کو قلبی سکون ایسا ملتا ہے جو زندگی میں کسی نے سوچا نہیں ہوتا۔ چھٹا اس کا فائدہ، دنیا اور آخرت کی برکتیں اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ ساتواں فائدہ، اجر عظیم اس کے لیے اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ آٹھواں اور بڑا مہم فائدہ، امت کی نصرت اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں جب امت میں 3 چیزیں آ جائیں، اخلاص آ جائے، نمازوں کی پابندی آ جائے، اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ دعا کرنا کسی مسلمان کے لیے اللہ کی نصرت کا سبب ہے، اخلاص، نماز کی پابندی اور دعا کرنا۔ 9واں فائدہ یہ ہے، خوش نصیب ہے وہ جو اخلاص اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول قیامت کے دن اس کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ 10واں اور آخری فائدہ، نیتوں کے مطابق ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے بس اوقات اللہ کا عذاب آتا ہے، نیک لوگ بھی فوت ہو جاتے ہیں، زلزلہ آیا، لیکن جس کی نیت خوبصورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زلزلے میں وہ فوت ہو گیا تو کیا بنا، قیامت کو نیت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، جس کی نیت پیاری ہوگی اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔ اس لیے اخلاص کو قائم رکھنے کے لیے 2 دعائیں یاد کیجئے۔
پہلی دعا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے ہر کام کو صالح بنا دے، واجعلہ لوجہک خالصا، اللہ اس کام کو خالص اپنی رضا کے لیے خاص فرما، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہ صرف تیرے لیے میں نے کیا ہے، کسی اور کا حصہ اس میں نہ رکھنا۔ ایک تو یہ دعا پڑھا کریں۔ دوسری دعا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو ایسے کلمات سکھانا چاہتا ہوں جو تم پڑھ لو تو شرک اصغر ریاکاری سے بھی اللہ تمہیں بچا دیں گے، شرک اکبر سے بھی اللہ تمہیں محفوظ فرما دیں گے۔ کون سے کلمات ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو اور میں تیرے ساتھ شرک کر بیٹھوں، اور میں اس کو جانتا ہوں اور کسی کو شریک بنا بیٹھوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں اس سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ لا علمی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے۔ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرک اصغر ریاکاری اور شرک اکبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے جس سے سب سے پہلے ہمارا رب راضی ہو، پھر ہم سے جہالت دور ہو، ہم اصحاب علم و معرفت بنیں، اور اللہ قیامت کے دن معلم کائنات کی صحبت نصیب فرمائے۔ جس طرح آج علم کے لیے جمع ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے والدین، اساتذہ اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔